سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان کہ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ اس جنت کے دروازے میں سے صرف اور صرف وہ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے قیامت والے دن انہی کا اس دروازے سے داخلہ ہوگا لا يدخل منہ احد غیرہم ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا یقال این الصائمون پوچھا جائے گا کہاں ہیں روزے دار فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم وہ روزے دار جو ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے اور وہ جنت کے دروازوں میں سے داخل ہو جائیں گے ان کے علاوہ کوئی بھی باب الصیام میں سے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا فَإِذَا دَخَلُوا اغلق فلم يدخل منہ احد اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ جنت کا بند کر دیا جائے گا روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی پھر اس جنت کے دروازے میں سے داخل نہیں ہو سکے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ جو آدمی اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے باعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا تو اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی برکت سے اس بندے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور فرما دیتا ہے تو یہ ماہ رمضان مبارک کی عظمت اور شان ہے اور اس میں روزہ رکھنے والے کا یہ مقام ہے اللہ رب العزت اس ماہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے خصوصاً جو اس ماہ سیام کے اندر رمضان مبارک کے اندر ہمارے لیے فریضہ ہے روزے رکھنا صحیح طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں اس فریضہ کو ادا کرنے کی